27 रजब को है, 27 रजब को। आप 27 रजब को। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا أرسلنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ میں نے سورۃ احزاب کی آخری آیات تلاوت کی ہیں. سو ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو سمرائز دی ہول سورہ نمبر 33 73 آیات ہیں. آج ہم سورہ احزاب کی سمری کرنے والے ہیں جس کی 73 آیات ہیں اور سورہ نمبر 33 ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ چاہے اپنے قرآن پاک کے ٹیکسٹ کھولیں یا نہ کھولیں یا آیات کو اس کے ساتھ ساتھ لیتے جائیں. مطلب میں ایک بالکل ڈفرینٹ طرح سے جیسی کراتی ہوں اس سے ڈفرینٹ طرح سے سمری کرانے لگی ہوں کیونکہ میں نے اس کی ہسٹری آپ کو بہت ڈیٹیل میں سورۃ احزاب کی بتا دی ہے. ٹھیک ہے، سورۃ احزاب بیسیکلی ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں مینلی 4 پارٹس میں. پہلا اور چوتھا پارٹ سوشل لاز سے ریلیٹڈ ہیں. سوشل نارمس کو توڑا ہے اللہ تعالیٰ نے. جو بڑے بڑے سوشل نارمس تھے، منہ بولا بیٹا، ماں بیویوں کو مائیں کہہ دینا، اور غلام کا اسٹیٹس اللہ نے ابو کیا، مطلب یہ ساری چیزیں. اور جو دوسرا اور تیسرا پارٹ ہے وہ مینلی جو غزوہ احزاب ہوا ہے جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، تو وہ اس کی ہسٹری ہے. اور غزوہ خندق کے بننے والے اس سے پہلے کے جتنے بھی سبب ہیں، جتنے بھی غزوات ہیں، تو کیونکہ یہ آخری غزوہ ہے، اس کے بعد فتح مکہ ہوئی ہے، تو اس لیے یہ مین فوکس ہے ہمارا. اور ادھر سے آخری غزوہ ہے اور ادھر سے جو سوشل لاز میں پردے کے احکامات مینلی احکامات جو آئے ہیں، تو ان دونوں چیزوں کو کیسے ٹائی کرنا ہے. اور فارچونیٹلی آج ویلنٹائن ڈے بھی ہے. میں ویلنٹائن ڈے کے لیے ضرور بات کرنا چاہ رہی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ویلنٹائن ڈے سورۃ احزاب کی سمری والے دن ہے. آج 14 فروری ہے اور آج ہم نے سورۃ احزاب کی سمری کرنی ہے. اور سورۃ احزاب میں حیا اور حجاب کی آیات مطلب پہلی بار نازل ہونا شروع ہوئی ہیں. سو یہ سب چیزیں دے آر ویل نیٹڈ اینڈ ویل ریلیٹڈ ود ایچ ادر. اب سلمان فارسی کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس غزوہ کا پروٹیگونسٹ، اس غزوہ کا ہیرو کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی ہیں. میں نے جتنی بھی ہسٹری آپ کو بتائی اس میں یہ تھا کہ غزوہ احزاب کے موقع پر 10-12 ہزار کا لشکر، اور بنو غطفان اور بنو نذیر اور بہت سے قبیلے، حذیل اور قریش کے کتنے ہی قبیلے جن کے نام میں جانتی ہوں اور جن کے نہیں جانتی، سب کے سب 12-13 ہزار کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے آئے. مسلمان بہت زیادہ پریشان تھے. جسٹ لڑنے والوں کی کل تعداد زیادہ سے زیادہ آلموسٹ 3000 تھی. اب 3000 کا لشکر اگر 13 یا 12 ہزار کے لشکر سے لڑے گا، اگر 1-on-1 لڑائی ہوتی ہے تو کوئی مقابلہ نہیں ہے، ہار جانے کے کمپلیٹ چانسز ہیں. اور وہ اچانک حملہ کر رہے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسپائنگ سسٹم، آپ کا پیٹرولنگ سسٹم، اس کی وجہ سے آپ کو پہلے خبر ہوتی ہے اور آپ پہلے مشورہ کرنے کے لیے بلاتے ہیں. اور ادھر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام کے ساتھ بھی سلمان فارسی لگا ہوا ہے. سلمان کے بعد، حالانکہ عربوں میں آپ نے نام دیکھے ہوں گے، فلاں بن فلاں، فلاں عبد فلاں، فلاں ابو فلاں، یہ پہلا نام ہے. آپ نے سنا ہوگا نہ ابو سلمان ہے، نہ ابو سلمان، نہ سلمان بن کچھ ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. آپ نے اب حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوکس کرنا ہے، جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں، کیونکہ میں نے جب بھی سورہ پڑھائی ہے حضرت سلمان کے بارے میں بات ہم نے نہیں کی. تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ ان کے بارے میں فوائد کی کتاب میں چیپٹر ہے پورا کا پورا، اور صفحہ نمبر 6 پر ہے، اور وہ ہے
لکھی ہوئی امام ابن قیم کی کتاب، اور میں نے اس میں سے کچھ چنکس لیے ہیں حضرت سلمان کے بارے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السلمان منا اہل البیت. یہ نہیں کہہ رہے کہ سلمان میرے اہل بیت کی طرح ہیں. السلمانو سلمان دی سلمان، السلمانو منا ہم میں سے ہے، اہل البیت میرے گھر والوں میں سے ہے، گھر والوں کی طرح نہیں ہے، گھر والوں میں سے ہے. یہ ہیں حضرت سلمان. اور یہ ان کا بچپن نہیں گزرا، انہوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرتیں نہیں کی، انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت نہیں کی. یہ 50 سال کی عمر میں مدینہ آتے ہیں اور ڈائریکٹ ہجرت کر کے ایران سے آتے ہیں. اور پہلے ان کی تمام زندگی پرشین لوگوں کا مذہب تب آگ کی پوجا کرنا تھا. پوری زندگی معبد خانے کے آگ جلاتے ہوئے گزری ہے، اپنے فادر کے گھر پہ آگ جلاتے ہوئے گزری ہے، آگ کی پوجا کرتے ہوئے گزری ہے. اور پھر انہوں نے ٹرانسفارم لیا ہے، مطلب ایک مذہب سے دوسرے مذہب، ایک بندے کی غلامی سے دوسری غلامی، مطلب ان کی پوری زندگی غلامی میں گزری ہے. ہی ہیو نو فیملی ٹائز، کوئی فیملی ممبر نہیں تھا ان کی زندگی میں. جب یہ مدینہ میں آئے ہیں تو یہ اکیلے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ویلکم کیا ہے. اور ویلکم کا اس سے خوبصورت طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ السلمان و منا اہل البیتی، سلمان میرے ہمارے گھر والوں میں سے. فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان گزرا ہے، حضرت صہیب رومی، حضرت سلمان فارسی، حضرت بلال حبشی. یہ تینوں یہاں مقامی نہیں تھے، نہ مدینہ کے تھے نہ مکہ کے تھے. یہ تینوں کھڑے تھے. تو ان تینوں نے کہا ہے دشمن اسلام کی گردنوں سے آج اسلام کی تلواروں نہیں گئی ان کی گردنوں پر، اور ان کی گردنیں بچ گئی ہیں اسلام کی تلواروں سے. حضرت ابو بکر سن رہے تھے. حضرت ابو بکر تو سن کر دیکھ کر آئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزیمپٹ دے دیا، بلکہ کہا ہے ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو گیا اس کو پناہ ہے. تو اب تو یہ پاسٹ کی بات ہے، اب کوئی مسلمان ہو گیا. تو حضرت ابو بکر نے جا کے شکایت لگائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سلمان، صہیب اور بلال ایسے کہہ رہے تھے ابو سفیان کو کہ اے دشمن اسلام، آج تو تمہاری گردن سے تلوار اسلام نے یا اسلام کے عفو درگزر کے قانون نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نے تمہاری گردن بچا لی ہے، ورنہ ہماری تلواریں بےتاب تھیں تمہاری گردن تک پہنچنے کے لیے. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو کہا ہے ابو بکر، اگر یہ تینوں تجھ سے ناراض ہو گئے تو تجھ سے اللہ ناراض ہو جائے گا. وہ شکایت ان کی لگانے گئے ہیں کہ یہ اب جو مسلمان ہو گیا ابو سفیان، اب اس کے گھر کو بھی آپ نے ایگزامپٹ دے دیا ہے، یہ اس کے بارے میں ایسے کہہ رہے تھے. ابو سفیان اپسیٹ ہو رہا تھا، ایسی باتیں نہیں پھیلنی چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ابو بکر فکر کرو اپنی، کہ اگر یہ تینوں تم سے ناراض ہو گئے، تم ان تینوں کو تو ناراض کر کے نہیں آئے ہو، تم سے اللہ ناراض ہو جائے گا. اور یہ فوراً گئے اور کہا ہے کہ میرے بھائیو، میں نے تم کو ایسے کہا، منع کیا ابو سفیان کو ایسے کہنے سے، تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہو؟ انہوں نے کہا تم پر اللہ رحم کرے، ہم تم سے ناراض نہیں ہیں. تب حضرت ابو بکر کی جان میں جان آئی. یہ سٹیٹس دیا ہے اللہ تعالیٰ نے سلمان فارسی کو. ہی واز ناٹ اے ینگ مین، وہ بالکل بھی ینگ نہیں تھے. اچھا پھر انہوں نے پھر اپنے آپ کی پوجا چھوڑ کے وہ اس ٹائم کے موحد لوگ جو حنیفی دین پر تھے حضرت ابراہیم کے، انہوں نے اس دین کی میں شمولیت اختیار کی. اچھا وہاں سے بھی کوئی چیز، جیسے حضرت ابراہیم کبھی کہتے تھے میں سورج کی پوجا کرتا ہوں، کبھی ستاروں کی، کبھی چاند کی، پھر کہتے تھے جو ڈوب جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا. ایسے حضرت سلمان فارسی پھر اس دین کو چھوڑ کے پھر عیسائیت میں آ گئے، یہودیزم میں آ گئے، پھر عیسائیت میں آ گئے. اور پھر ایونچولی سارے دین سیکھنے کے بعد، سب کی کمیاں کوتاہیاں دیکھنے کے بعد، فائنلی ہی گاٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ مدینہ میں آئے. اور ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مواخات کا رشتہ قائم کیا. میں آپ کو حضرت سلمان فارسی کے بارے میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ آج آپ ان کے بارے میں سنیں اور آپ کو پتہ چلے کہ ہاؤ انوویٹو ہی واز اینڈ ہاؤ انوویٹو آر ریلیجن از ٹو ویلکم ایوری ون. یعنی کہ دین کسی کلچر کا محتاج نہیں ہے کہ آپ پہلے کیا تھے اور اب کیا ہیں. آپ کو دین ویلکم کرتا ہے اور آپ کو ایک ہی ٹائی کے اندر باؤنڈ کر دیتا ہے. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث ہیں بہت ساری ان سے مروی ہیں کہ وہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے. پوری رات عبادت میں کھڑے رہنا، پورا دن روزہ رکھنا، اور بس اسی طرح عبادت میں لگے رہنا. تو جب حضرت سلمان فارسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دینی بھائی بنایا نا مدینے میں، تو انہوں نے دیکھا ان کی بیوی کو، تو انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے، کیا پرابلم ہے. مطلب انہیں کوئی چیز فیل ہوئی، کوئی پریشانی، کوئی سیڈنیس، کوئی ان کے چہرے پر. تو انہوں نے کہا کیا پرابلم ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کا بھائی ابو دردہ
اللہ کے ساتھ بس مشغول رہتا ہے, اسے ہمارے لیے فرصت نہیں ہے. وہ تعریف کر رہی تھی, وہ شکایت نہیں کر رہی تھی اپنے ہسبینڈ کی, وہ کہہ رہی تھی وہ بہت اللہ والا ہے. لیکن حضرت سلمان نے اس چیز کو محسوس کیا, اور وہ روزہ رکھتے تھے دن کو پورا دن. اب حضرت سلمان فارسی نے نا کھانا کھانا شروع کر دیا, اور کہا کہ میں تو کھانا ایسے نہیں کھاؤں گا, آپ میرے ساتھ کھائیں. انہوں نے کہا میں نے تو روزہ رکھا ہوا. انہوں نے کہا کون سا, یہ فرض روزے کا دن تو نہیں ہے, رمضان تو نہیں ہے, آپ نے کیوں روزہ رکھا ہوا ہے, یہ والنٹیئر قسم کا روزہ ہے, تو توڑیں اور میرے ساتھ کھانا کھائیں. اچھا, اب رات جیسے ہوئی تو حضرت ابو دردہ کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے. حضرت سلمان نے کہا جاؤ جا کے سو جاؤ. کہنے لگے نہیں میں تو پڑھوں گا نماز. آپ نے کہا میں کہہ نہیں رہا جا کے سو جاؤ, مطلب آرڈر کی طرح انہوں نے کہا کہ جا کے سو جاؤ, میں تمہیں رات کو تیسری رات کو اٹھاؤں گا, تیسرے پہر, پھر اکٹھے عبادت کر لیں گے. اب حضرت ابو دردہ بہت اپسیٹ ہوئے. انہوں نے کہا یہ کیسا مہمان آپ نے میرے گھر بھیجا ہے جو مجھے زبردستی میرے روزے توڑوا رہا ہے, جو مجھے رات کو کہہ رہا ہے سو جاؤ جا کے. اور obviously بیوی کے ساتھ ہی جا کے سونا تھا انہوں نے. ہاں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہا ابو دردہ سادہ کا سلمان, سادہ کا سلمان, سادہ کا سلمان. سلمان نے سچ منع کیا تو میں سچ روکا ہے, بالکل ٹھیک کیا اس نے تمہارے ساتھ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے السلمان افقہ منک, سلمان تم سے دین کی بہت زیادہ سمجھ رکھتا ہے. دین ایکسٹریمزم کا نام نہیں ہے, کہ اللہ کے قوانین جو ہیں وہ اس لیے نہیں ہیں کہ آپ کو آپ کی بیوی بچوں کے خیال سے روک دیں, آپ کو ایک نیچرل تعلق کی محبت سے روک دیں, یہ اس لیے نہیں ہے. اور وہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اب میں نے آپ کو حضرت سلمان کا چھوٹا سا تعارف کرایا. اب یہ دیکھیں کہ اب وہ غزوہ خندق کے موقع پر مشورہ دے رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں, تمام صحابہ جو بلونگ کرتے ہیں مکہ سے یا مدینہ سے وہ پریشان ہیں کہ ہم اتنے 13,000 12,000 کے لشکر کو کیسے روکیں گے. اللہ تعالیٰ نے خود سورۃ احزاب میں کہا ہے کہ تم اتنے پریشان تھے کہ تمہارے کلیجے منہ کو آ رہے تھے. ڈیفینیٹلی جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ پریشان تھے تو صحابہ پریشان تھے. ان حالات میں حضرت سلمان فارسی مشورہ دیتے ہیں. ان کی شخصیت کو میں نے آپ کو تعارف کرایا, چھوٹا سا ہی کرایا, لیکن سمجھیں کہ ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا. انہوں نے تمام مذاہب کو اندر سے جانا تھا. وہ جیسے گرجا گھر ہوتے ہیں, عبادت خانے ہوتے ہیں, وہ وہیں کے سرور رہے, وہیں کے غلام رہے. بہت سے بشپس اور پریسٹ اور مونکس جو ہوتے ہیں اور سینٹس جو ہوتے ہیں بزرگوں کے اور علماء کے, وہ ملازم رہے, ان کے غلام رہے, اور وہ غلامی در غلامی کرتے کرتے یہاں تک پہنچے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ویلکم کیا, السلام منا اہل البیت. اور یہ موقع آ گیا ہے, اور ان کے آتے ہی انہوں نے غزوہ بدر میں شرکت نہیں کی, غزوہ احد میں شرکت نہیں کی. انہوں نے مدینے کے حالات دیکھے ہیں کہ اس طرف سے بھی دشمن حملہ آور ہو سکتا ہے اور ادھر سے بنو قریظہ کی غداری کا خطرہ ہے. تو اب ان حالات میں ہم کیسے ڈیفینڈ کریں, مدینہ بچانا ہے اور جانیں بھی بچانی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ خندق کھودی جائے. اور مسلمان حیران ہو کے کہتے ہیں کہ یہ چیز تو ہمارے لیے نہیں ہے, ہم نے تو نہیں دیکھا, یہ تو آگ پرستوں کا رواج ہوگا. مسلمان کہہ سکتے تھے اس ٹائم پر کہ یہ تو بت پرستوں کا رواج ہوگا, یہ تو ہندوؤں کا رواج ہوگا, ہم ویسے کام کیسے کریں. کہ اب تم سلمان اب ایسی جگہ پر آ گئے ہو کہ تم میرے صحابہ کے پاس ہو اور یہاں پر عبادت کی جاتی ہے اس طرح سے, اور ہم تو غیر مسلموں کے طریقے نہیں کر سکتے, کیونکہ جو کس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ کیا ہو جائے گا, انہی میں سے ہو جائے گا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ موسٹ ویلکم, یہ مشورہ بہت اچھا ہے. اور تمام مسلمانوں کو کہتے ہیں خندق کھودو. نہ صرف دوسروں کو کہتے ہیں بلکہ خود پیٹ پہ پتھر باندھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مٹی میں اپنی کدال لے کر اور یا اپنا ہتھوڑا لے کر یا کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھود رہے ہیں. یہ مشورہ قبول کرنا, یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف. اور پھر میں آگے چلتی ہوں کہ خندق کھودتے ہوئے ایک جگہ پر ہرڈل آ گئی ہے, ایک بہت بڑی چٹان آ گئی ہے, اور وہ مسلمان لگے ہوئے ہیں اسے کھودنے میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ پتھر ہم سے نہیں ٹوٹ رہا, نہیں ہٹ رہا پتھر, وہ ڈگ کرنا ہے. اور یہ 6 دن میں سارا کا سارا کمپلیٹ ہو گیا, یہ ٹرنچ کھودی گئی ہے, تو وہ جو ہم سے پتھر نہیں کھودا جا رہا, تو اب کیا کریں. اور حضرت سلمان فارسی آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سلمان مجھے اپنا ہتھیار یا کدال یا ہتھوڑا پکڑاؤ. اور آپ نے حضرت سلمان فارسی کا ہتھوڑا پکڑا اور پہلی دفعہ ضرب لگائی, اور ضرب لگائی تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ وہاں سے روشنی نکلی. جب پتھر پہ ضرب لگی اور تھوڑی سی دراڑ پڑی تو اس میں سے روشنی نکلی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی
तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिला लिकलिमातिही व हुवस समीउल अलीम। सूरत निसा की आयत है ये। तो कहते हैं फिर दूसरी बार जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हथौड़ा मारा तो और ज़्यादा रोशनी निकली, पत्थर और टूटा है। तो फिर आपने पढ़ा है तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिला लिकलिमातिही व हुवस समीउल अलीम। और तीसरी बार जब आपने कुदाल मारी है या वो हथौड़ा मारा है तो पूरी चट्टान टूट गई है और बहुत मैसिव किस्म की रोशनी निकली है। और हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही आयत पढ़ी है तम्मत कलिमातु रब्बिका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिला लिकलिमातिही व हुवस समीउल अलीम। और हज़रत सलमान ने पूछा है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िदाका अबी व उम्मी, ये क्या थी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, ये रोशनी कैसी थी और आपका ये बढ़ना कैसा था। तो आपने पूछा है या सलमान क्या तूने भी देखा, डू यू सी टू। तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पूछना आपका स्टेटस बताता है हज़रत सलमान का, कि आपके पास बहुत दफ़ा हज़रत जिब्राइल आते थे तो उन 4-5 साहबा बैठे होते थे, उनमें से किसी एक को नज़र आते थे, फिर आप बताते थे कि इस सहाबी का वो उनका नज़र आना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अप्रिशिएट करते थे और फिर बताते थे मुसलमानों को, बाकी सहाबा को, क्योंकि उनका स्टेटस अप होता था उस सहाबी का जिसको वो फरिश्ता नज़र आ रहा है। जब हज़रत सलमान ने कहा कि मुझे वो रोशनी नज़र आई है तो ये पूछना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके स्टेटस को अप करना था। कहने लगे सलमान जब पहली बार रोशनी हुई है तो मुझे कसरा के महल्लात, किसरा ईरान के बादशाह का टाइटल था, तो मुझे उनके महल्लात दिखाए गए। और सलमान फारसी कहाँ से आए थे, पर्शिया से ही आए थे, ईरान से ही आए थे। और मुझे इसका मतलब यह है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे कि इस्लाम की रोशनी उन महल्लात तक पहुँच के रहेगी, इस्लाम का नूर वहाँ तक जाएगा, ये लाइट जाएगी। फिर कहते हैं जब दूसरी बार मैंने कुदाल मारी तो मुझे दिखाए गए कैसर रोम के बादशाह का टाइटल था, हेराकुल जिसका नाम होता था, हरकुलिस जिसका नाम होता था। मुझे उसके महल्लात, उसके बाज़ार और मेरी आंखों ने बहुत कुछ देखा जो मुझे दिखाया मेरे रब ने। तो फिर उसके बाद कहते हैं जब तीसरी बार मारा मैंने कुदाल और वो टूटी है तो मुझे दिखाया गया है यमन, हबशा, ये सारी रियासतें भी ईसाई थी उस टाइम। नजाशी शाह हबशा का किस्सा, हज़रत जाफ़र का उनके दरबार में जाना, ये स्टोरीज आप उम्महातुल मोमिनीन सीरीज़ में और वैसे भी मैं आपको सुना चुकी हूँ। और आपने कहा कि वहाँ तक भी इस्लाम पहुँचेगा, तो वहाँ जो सहाबा उस टाइम मौजूद थे जो ट्रेंच में खोद रहे थे साथ ही, तो हज़रत सलमान भी मौजूद थे। तो इन हज़रत सलमान ने कहा या रसूलल्लाह हमारे लिए दुआ फरमाइए कि जब ईरान फ़तह हो या ईरान तक इस्लाम की रोशनी पहुँचे तो उसमें मेरा भी हिस्सा हो। जैसे हम लोग लालच करते हैं, जैसे मैं कहती हूँ कि मस्जिद अक्सा फ़तह हो तो अल्लाह पाक मेरा भी हिस्सा हो उसमें, यानी मेरा भी, हम इस्लाम को अरूज नसीब हो और हमारा भी उसमें हिस्सा हो। तो ऐसे ही और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। सो ही इज़ फ्रॉम पर्शिया एंड ही वांट टू become the light of Islam for पर्शिया। वो चाहते थे, वो पर्शिया से थे, ईरान से थे, और वो चाहते थे कि वो रोशनी जो यहाँ से वो लेकर जाएं तो उसी रोशनी से वो अपने पूरे ईरान को मुनव्वर करते। तो ये थे हज़रत सलमान फारसी और ये था ग़ज़वा अहज़ाब, जिसकी वजह से ये पहली जंग है जो मुसलमानों ने बिला मुकाबला जीती है। 6 दिन में खंदक खोदी गई है और 3 हफ्ते ऑलमोस्ट 24 डेज और 25 डेज मुहासरा रहा है, और उसके बाद अल्लाह ने अपने लश्कर भेजे हैं। और अल्लाह ने भी अहज़ाब के मुकाबले में कहा है, वही टर्म यूज़ की, प्लूरल की, कि मैंने लश्कर भेजे हैं जिनको तुमने नहीं देखा। आंधी अलहदा अल्लाह ने कहा है और लश्कर अल्लाह ने अलहदा कहा है, कोई एक मखलूक नहीं थी। इसका मतलब है फरिश्तों की बटालियंस अल्लाह ने भेजी होंगी कि जिन्होंने इनको वापस किया है। और उस सब का सबब बनने वाले कौन से हीरो हैं? हज़रत सलमान फारसी। और ये सूरत क्या करती है आप मुझे बताएं। अब तक आपने जो सुना है ये सूरत रस्म और रिवाजों को तोड़ती है, अपसेट करती है। तो हज़रत सलमान फारसी क्या थे? अपसेट थे। यहाँ माशरे के रहने वाले नहीं थे, अरब नहीं थे, नॉन अरब थे। इस्लाम सिर्फ लेक्चर नहीं देता कि किसी गोरे को काले के ऊपर और किसी अरब को गैर अरब पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। इस्लाम करके दिखाता है प्रैक्टिकली। और हज़रत सलमान फारसी का मशवरा कबूल करना ये प्रैक्टिस है इस चीज़ की। अब मैं आती हूँ वैलेंटाइन डे पर। सेंट वैलेंटाइन 270 AD आफ्टर डेथ ऑफ हज़रत ईसा, ये जो हम आप अब बैठे हैं 2000
23 میں بیٹھے ہیں ہم لوگ, تو یہ ایئرس کاؤنٹ ہوتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد. دنیا میں دو طرح سے ہم وقت کا حساب رکھتے ہیں, BC بفور کرائسٹ, حضرت عیسیٰ سے پہلے کیا تھا, اور حضرت عیسیٰ کے بعد کیا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آ جانے کے بعد, اس دنیا سے اٹھائے جانے کے 270 سال بعد, تو یہ ایک بادشاہ گزرا ہے کلاڈیس گوتھکس, نام یاد رکھیے گا, کلاڈیس گوتھکس 2 اس کا ٹائٹل تھا. تو کلاڈیس گوتھکس 2, اس کو جنون تھا کس چیز کا, کہ وہ اپنی سرحد وسیع کرے, دنیا کے بہت سے علاقوں پر ظلم کر کے حکومت کرے. تو اس نے ظلم کرنے کے لیے نوجوانوں کو فوج میں بھرتی کرنا شروع کیا, اور کہا کہ نوجوان بھرتی ہونے کی شرط یہ ہے کہ شادی شدہ نہیں ہوں گے, شادیاں نہیں کرنی. اس نے پابندی عائد کر دی, یعنی کہ ایک بادشاہ کا قانون ہوتا ہے, ایک ہمارے ہاں پابندی لگا دی جاتی ہے کہ 10 بجے کے بعد میرج ہال بند ہو جائیں گے. یہ اللہ کا قانون نہیں ہے, یہ شہباز شریف کا قانون ہے. تو اس ٹائم کلاڈیس گوتھکس نے کہا کہ اب کوئی بھی جوان مرد اور جوان عورت شادی نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اگر جوان مرد اور جوان عورت شادی کر لیں گے تو پھر فوج میں بھرتی نہیں ہونے جائیں گے. پھر کون مرنا چاہتا ہے؟ ہر کوئی اپنی محبوبہ کی باہوں میں ہی سونا چاہے گا نا, اپنی بیوی کی باہوں میں سونا چاہے گا. ہم اس کو اس طرح کر لیتے ہیں, بیکاز وی آر مسلمز اینڈ وی ہیو سچ نارمز. تو آپ کو میری بات شاید اس طرح سے سمجھ میں نہ آئے. اس نے کہا کہ شادی نہیں کرنی. تو سینٹ ویلنٹائن, سینٹ ان کے زمانے کا بزرگ, ان کے زمانے کا مسلمان, آج ہم اس کو عیسائی کہیں گے, لیکن اس ٹائم وہ عیسائی نہیں کہلاتے تھے, وہ حضرت عیسیٰ کے انصاری اور حضرت عیسیٰ کے مسلمان کہلاتے تھے, جنہوں نے حضرت عیسیٰ کے مذہب کو اپروو کیا اور اپنے اوپر لاگو کیا. اور بادشاہ جو ظالم تھا, جو نوجوان جوڑوں کو شادی نہیں کرنے دے رہا تھا, تو سینٹ ویلنٹائن کا جرم یہ تھا کہ اس نے سیکرٹ میرجز ان کی کروائی ہیں, نوجوانوں کی سیکرٹ میرجز کروائی ہیں. وہ لو برڈز کو نہیں ملاتا تھا, اس نے میرج کا کانسٹیٹیوشن ہی قائم کیا. اور بادشاہ نے اس کے خلاف جو مقدمہ اس پر چلا ہے وہ اسی چیز کا تھا کہ یہ تو اگر نوجوان شادی کر لیں گے تو فوج میں کون جائے گا اور لڑے گا کون. تو اس نے اس کے خلاف مقدمہ کیا, اور اس پر جو ایکوزیشن ڈالا گیا کہ اس کو پھانسی دی گئی ہے جیلر کی بیٹی کے ساتھ تعلقات بنانے پر. تو وہ جیل میں کیوں گیا؟ جیل میں ظاہری بات ہے مقدمہ چلا تو جیل میں گیا نا. مقدمہ کس چیز پہ چلا؟ نکاح کرانے پہ چلا. تو اس کے تو اسلام خلاف نہیں ہو سکتا نا. اب میں اس چیز کو جب آپ کو ٹرچ کے ساتھ جوڑوں گی, حضرت سلمان فارسی کے ساتھ, اور پھر ہم اس کو سورت احزاب کے ساتھ جوڑیں گے. اچھا, پھر جب وہ نا نکاح کروا رہا تھا تو اس کو بادشاہ نے, مخبر بادشاہ کے جاسوس ہوتے ہیں, تو اس کے خلاف سپائنگ ہوئی, اس کو قید کر دیا گیا. وہاں جیلر کی بیٹی تھی جو بیچاری اندھی تھی, تو اس کے لیے وہ سینٹ ویلنٹائن کی دعا سے اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. اب اس نے عقیدت میں یا محبت میں, عقیدت محبت میں چینج ہو سکتی ہیں, اٹس نیچرل, اٹس ٹو مچ نیچرل. اب جب وہ محبت میں چینج ہوئی ہے تو اس نے خط لکھا ہے مائی ویلنٹائن, اور وہ خط پکڑا گیا اور پھر اسی پر اس کو پھانسی کی. حالانکہ وہ خط نہ بھی لکھتا, وہ بچی نہ بھی ٹھیک ہوتی, ان کی محبت نہ بھی ہوتی, تب بھی اس کو انہوں نے پھانسی دینی تھی, کیونکہ اس نے فوجیوں کی شادیاں کروائی تھیں. اب وہ بندہ شہید ہوا ہے اس جرم میں کہ اس نے بادشاہ کے حکم کے خلاف جا کے نوجوانوں کو شادی کی ترغیب دی ہے. سو دس از دا ہول اسٹوری آف ویلنٹائن, سینٹ ویلنٹائن. اب اس کو ان لوگوں نے بعد میں, تو جب وہ بادشاہ کی حکومت رہی ہوگی تب تک تو کسی نے نام نہیں لیا ہوگا. بعد میں آنے والی صدیوں میں, 14ویں صدی میں یا 15ویں صدی میں, اس کو امریکہ نے یا انگلینڈ نے منانا شروع کر دیا, اور پھر ان کے دیکھا دیکھی ہم نے منانا شروع کر دیا وداؤٹ نوئنگ اٹ, اور وداؤٹ ہم نے یہ سمجھا کہ یہ شاید انلیگل محبت کا ڈے ہے, اور ہم نے اس کو کنڈیم کرنا شروع کر دیا وداؤٹ نوئنگ. اب میں آپ کو ایک مثال دینے لگی ہوں, اور میں پوری رات اس صورت کے بارے میں سوچتی رہی ہوں. آبویسلی میں سفر کر کے آئی تھی لاہور سے, مجھے یہ تھا کہ شاید میں صبح کی اپنی جہاں پڑھنے جاتی ہوں وہاں بھی نہیں جا پاؤں گی, اور میں نے سمری بھی کرانی ہے, کیونکہ لاسٹ ڈے میں نے آپ لوگوں سے پرومس کیا تھا, یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ ہماری صورت ختم ہو گئی ہے تو نیکسٹ لیکچر میں سمری ہوگی. تو میں کیا کروں, میں سوچ رہی تھی, اور میں کہہ رہی تھی اللہ پاک مجھے کوئی ایگزامپل دے دے, اور میرے ذہن میں جو بات آئی ہے تو میں شیئر کرتی ہوں, ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ آ جائے. اب مجھے یہ بتائیں, پاکستان اور انڈیا کا ڈسپیوٹ چلا آ رہا ہے کس چیز پر؟ جموں کشمیر پہ. اور جموں کشمیر میں ڈسپیوٹ کی بنیادی وجہ ہے دریا, پانی کے سورسز ہیں, اور پانی کے سورسز کے ڈسپیوٹ کی بنیادی وجہ ہے وہاں پر انڈیا کا ڈیمز بنا دینا. ٹھیک ہے, اب ہم سینٹرل ایشیا کو چھوڑ دیتے ہیں. ایشیا میں مغرب میں سورج اتنا نہیں چمکتا کیونکہ وہاں جا کے غروب ہو جاتا ہے. ہمارے پاس سورج ہوتا ہے سال کے, مطلب موسٹلی ڈیز میں 365 ڈے ہیں نا, تو 300 دن تو ہمارے پاس سورج چمکتا ہے. ٹھیک ہے,
آپ دریاؤں کی بات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, ابھی سورج کی مثال پہ آ جاتے ہیں. سینٹرل ایشیا کا ملک بنگلہ دیش ہو گیا, پاکستان ہو گیا, اور بھی ہیں, سری لنکا ہے, اور بھی ہیں, ٹھیک ہے. اب انڈین جو ہیں وہ اپنے سورج کی شعاؤں کو یوز کرتے ہیں. میں نے ان کے بہت سے سولر پروجیکٹس دیکھے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کینالز بھی ہیں نا, چھوٹی چھوٹی نہریں بھی ہیں نا, اور چھوٹے چھوٹے فیلڈز بھی ہیں نا, اور صحرا بھی ہیں راجستھان میں خاص طور پر. انہوں نے پورے کے پورے اپنے لینڈز کو نا, جو بیرن لینڈز ہیں وہاں پر انہوں نے سولر شیٹ سے بھر دیا ہے. سورج تو اللہ ان کو بھی دے رہا ہے, سورج ہمیں بھی دے رہا ہے, ہم اپنے سورج کی روشنی کو ضائع کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب انہوں نے سولر ٹیکنالوجی کو اتنا ایڈوانس کر لیا ہے کہ پہلے ان کا کسان, میں نے بچپن میں آئی وٹنس کے میں نے ایسے نیوز پیپرز پڑھے ہیں جہاں پر ان کے کسان خودکشیاں کر رہے تھے کیونکہ سبسیڈائز نہیں کر رہی تھی گورنمنٹ ان کو اس میں بجلی کے بل میں, ٹھیک ہے. اب انہوں نے سولر کو, سورج کو اس طرح سے یوز کیا ہے کہ اب ان کے کسان کے پاس بجلی فری ہے, اب ان کے ٹیوب ویل فریلی چل رہے ہیں, اب ان کے ٹربائنس فریلی چل رہے ہیں, ان کا پانی کا نظام ڈیمز بنانے کی وجہ سے وہ اس کو الیکٹرسٹی میں کنورٹ کریں. اگر کہیں بجلی ہے بھی صحیح تو وہ اتنی سبسیڈائز ہے کہ وہ کسان یوز کر سکتا ہے, کسان خوشحال ہوا ہے, جس کی وجہ سے ان کی اکانومی ترقی کر کے ہمارے روپے سے ڈبل ہو چکا ہے اس ٹائم, ٹھیک ہے. سورج, وہی سورج پاکستان کے لینڈز پر بھی پڑ رہا ہے. ہمارے پاس بھی صحرا ہیں, ہم بھی وہ کر سکتے تھے, ہم نے نہیں کیا, کسی نے ہمارے ہاتھ نہیں روکے ہوئے تھے, نہیں روکے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. اب دوسری بات کرتے ہیں دریا. دریا بہہ رہے ہیں, دریا کہیں نہ کہیں جا کے آبشار میں چینج ہوتے ہیں. کہیں پہ راستے میں ان کے پہاڑ آتے ہیں تو وہ آبشار بن جاتا ہے, کہیں اس کے راستے میں پتھر آتے ہیں تو وہ بڑا فورسفلی اس کا جوش میں ہو جاتا ہے دریا, ٹھیک ہے. دریائے سندھ اگر کہیں یہاں پر ہمارے لینڈز میں بہہ رہا ہے, پنجاب کے ساتھ توسا میں بہہ رہا ہے تو وہ اسموتھ بہہ رہا ہے, ٹھیک ہے, فلوئنٹ بہہ رہا ہے. اور اگر کہیں وہی دریائے سندھ سوات اور کلام میں جا کے بہتا ہے, پتھر جہاں پر ہوتے ہیں, تو پھر وہ بہت ایکسٹریملی فورسفلی بہتا ہے. اب ہمیں کسی نے روکا تو نہیں ہے کہ ہم دریاؤں پر اور کینالز پر اور ہم چشموں کے اوپر اور ہم واٹر فالز کے اوپر بند نہ بنائیں, کسی نے نہیں روکا. اگر انڈیا نے بنا لیے ہیں اور اس کو, اگر انڈیا کو چھوڑ دیتے ہیں ہم, چائنا نے بنا لیے ہیں. میں نے چائنا کی یہ ٹیکنالوجی دیکھی, وہ کہتے ہیں کہ چھوٹی سی کینال بھی ہے نا, جیسے ہمارے یہاں کھالے ہوتے ہیں فصلوں کو پانی دینے کے لیے, تو اس کے اوپر بھی انہوں نے وہ پروجیکٹر, وہ ٹربائنس لگا دی ہیں جو کنورٹ کر رہی ہیں اس انرجی کو کس میں, الیکٹرکسٹی میں. اب پانی کی فورس, پانی کی ساری طاقت کو بند بنانا ہے, بند بنانے کے بعد اس کو الیکٹرکسٹی میں, اس انرجی کو ایک اور اچھی انرجی میں, ایسی پاور میں چینج کر دینا ہے جو ہمارے لیے کیا ہے, فائدہ مند ہے, ضرورت مند ہے. ہم ضرورت مند ہیں, ہمیں انرجی چاہیے, ہمیں سورس آف انرجی چاہیے. اب ہم اپنے دریاؤں کا پانی ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں دریاؤں میں پانی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ہم نے ٹربائنز اور ڈیمز اور یہ چیزیں نہیں بنائی, جس کی وجہ سے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, الٹا نقصان یہ ہوتا ہے, سیلاب آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے ہاتھ کسی نے نہیں روکے کہ قدرت نے ہمیں جو واٹر فالز دیے ہیں ہم ان پر الیکٹرکسٹی میں کنورٹ نہ کریں. ہمیں کسی نے ہمارے ہاتھ نہیں باندھے کہ جو سورج ہمیں مل رہا ہے ہم اس سے سولر انرجی پیدا نہ کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی نیوزی لینڈ یا ہالینڈ کی کبھی دیکھیں لینڈسکیپس, تو وہاں پر بڑی بڑی پنچکیاں ہیں, ہوائیں ہیں نا, جہاں پر بیرن لینڈز ہوتی ہیں وہاں پر ہوائیں ہوتی ہیں, تو انہوں نے وہاں پر ہواؤں کو یوز کیا ہے. وہ جو پنچکیاں چلتی ہیں, فین چلتا ہے, نیچے ٹربائنس لگی ہوئی ہیں, وہ اس کو الیکٹرسٹی میں کنورٹ کر رہی ہیں. اب ان کے ہاتھ بھی کسی نے نہیں باندھے, ہمارے ہاتھ بھی کسی نے نہیں باندھے. اب کسی نے قدرت کے ایک چیز سے اس سے فائدہ اٹھا لیا, تو وہ کوئی نہ ہندو ہوا, نہ عیسائی ہوا, نہ وہ یہودی ہوا. ایسے ہی جیسے حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر خندق کھودی گئی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ تو پرشینز کا طریقہ ہے. انہوں نے کہا حضرت سلمان فارسی نے کہ جب ہمارے ہم میسو آرمیز آتی ہیں تو ہم نے دیکھا ہے ہماری آرمیز کیسے ڈیفینڈ کرتی ہیں, ٹرنچ کے ساتھ ڈیفینڈ کرتی ہیں, وہ ان کا زور توڑ دیتے ہیں. اب ہم کہیں کہ نہیں, کیونکہ سولر انرجی تو کافروں کی ایجاد ہے, یہ تو ہندوانہ سسٹم ہے, تو ہم نے سولر انرجی نہیں لینی. اچھا, یہ ٹربائنیں لگانا تو یہ بدھزم کا, یہ جو چائنا والے ہیں ان کا تو دین ہی غلط ہے, ہم ان سے یہ کیوں لیں, ہم کیوں اپنے ہاں ٹربائنیں لگائیں, ہم نے نہیں لگائے اور ہم نے ایسے ہی سمجھا ہے. اور ہم کہیں ہالینڈ والے تو گستاخ رسول ہے, وہ اگر ونڈ ٹربائنز لگا لیتے ہیں تو ہم تو ونڈ ٹربائن نہیں لگائیں گے. یہ ویلنٹائن ڈے بالکل ایسے ہی ہے. اللہ لو کے خلاف نہیں ہے, اللہ خود کہتا ہے میں نے تمہیں جوڑے کی شکل میں بنایا, یو آر ناٹ کمپلیٹڈ سیپریٹلی. عورت کمپلیٹ نہیں ہے سیپریٹ ہے, اور مرد کمپلیٹ نہیں ہے جب تک سیپریٹ ہے. اور جب وہ ان کا ملنے سے پہلے ایفیلیشن ہوگی جس کو اللہ نے لو کہا ہے, اور اللہ کہتا ہے یہ میری نشانیوں میں سے, یہ میں نے خود پیدا کی ہے. اب دریا کے اندر جوش ہے, دریا کے اندر پانی کا بہاؤ اچھا ہے, تو وہ تو زیادہ اچھی بجلی بنائے گا نا.
ہم نے اس بند کو باندھ کے ہم نے اس کو ٹرنچ کھودنی ہے. کس چیز کی؟ نکاح کی. ہمیں اللہ نے وہ ٹرنچ خود آلریڈی دے دی ہے. سورت نساء شروع ہوتی ہے شادیاں کرو پسند سے. جو ریجڈ مولوی ہیں, جو ریجڈ علماء ہیں ہمارے, وہ بھی اس کا ترجمہ اس آیت کا پسند کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. اور پسند کیسے آئے گا؟ جس سے آپ کبھی نہیں ملے, جس سے آپ نے کبھی بات نہیں کی, جس سے آپ کا اتفاقیاً بھی کبھی ملاقات نہیں ہوئی, کیا وہ آپ کو پسند آ سکتا ہے؟ ہمارے ہاں جو سسٹم چل رہا ہے بر صغیر پاک و ہند میں, جو اسلام کا ورژن چل رہا ہے, اس میں پسند کی شادی کو اتنا برا کہا جاتا ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے شادی پسند سے ہوگی, کیونکہ پسند سے ہوگی تو چلے گی, ورنہ پسند سے نہیں ہوگی تو جیسے زید اور زینب کی ٹوٹی ہے ایسے ٹوٹے گی. اللہ نے ان کی شادی کرانا بھی ایگزامپل بنا دیا ہمارے لیے رحمت کا باعث, اور ان کا شادی ٹوٹنا بھی ایگزامپل بنا دیا کہ یہ ہے اسلام کا حیا اور یہ ہے اسلام کا طریقہ کہ لو کی ٹربائنز کے اوپر نکاح کے بند باندھو گے. نکاح لو کے جو آپ کے ریورز بہ رہے ہیں, لو کی آپ کی کینالز بہ رہی ہیں, لو کے آپ کے واٹر فالز ہیں, ان کے اوپر آپ ٹربائن لگاؤ گے نکاح کی, ان کے اوپر آپ بند باندھو گے نکاح کے, اور پھر اس کو یوٹیلائز کرو گے. آپ کا فیملی سسٹم سٹرونگ ہوگا, جب جا کے آپ بیرونی دشمنوں سے مقابلہ کر سکو گے. آپ نکاح کی ٹرنچ میں دشمن کو ڈبو گے, آپ حیا کی ٹرنچ میں دشمن کو ڈبو گے, تب جا کے آپ ان کے اتنے میسو کلچر, جب جیسے غزوہ احزاب میں تمام ٹرائبز آ گئے تھے, پوری دنیا متحد ہو کے اسلام کے خلاف, آج بھی کلچرل جو ہمارے احزاب ہیں, جو جنگ ہے, بیٹل لڑی جا رہی ہے, اس میں ہمیں عیسائیوں کے کلچر کا سامنا ہے, اس میں ہم بر صغیر پاک و ہند میں ہندوازم سے لڑ رہے ہیں, ہمیں اتنے سارے قبائل سے لڑنا ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ صرف ایک ٹرنچ جو 6 دن میں کھودی گئی. وہ ٹرنچ کھودنے والا چاہے پہلے کسی بھی جگہ سے تعلق رکھتا تھا, چاہے وہ ٹیکنالوجی کہیں سے بھی ہم نے اڈاپٹ کی تھی, لیکن ہم نے ہر اچھی بات کو اڈاپٹ کرنا ہے, چاہے وہ کہیں سے بھی مل رہی ہے, ہم نے ٹیکنالوجی کو یوز کرنا ہے. تو اب کنیکشن سمجھ میں آنا شروع ہوا سورت احزاب کا ویلنٹائن ڈے کے ساتھ. اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ وہ آیات نکالتے ہیں, اور میں نے اس کی جو سینٹرل آیت ہے, میں ہر صورت کو سمری کراتے ہوئے سینٹرل آیت پہ جاتی ہوں, اور 36 اور 37 آیت سینٹرل آیت بنتی ہے, اور وہیں سے تذکرہ شروع ہوتا ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو مومنین کو اختیار باقی نہیں ہے. اور وہ اس شخص کا تذکرہ کیجئے, زید کے نام کے ساتھ ہے. یہاں پورے غزوہ کا ہیرو کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی, ایک شخص. ٹھیک ہے, جب تک مسلمان قرآن پڑھتے رہیں گے, جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا, اس پر ریسرچ کی جاتی رہے گی, سورت احزاب آئے گی. سورت احزاب آئے گی تو حضرت سلمان فارسی بھی لوگوں کو یاد آئیں گے. سلمان فارسی یاد آئیں گے تو ان کی انوویشن یاد آئے گی. سلمان فارسی کی انوویشن یاد آئے گی تو اسلام کے ویلکمنگ یاد آئے گی کہ اسلام کسی بھی چیز کو, یونیورسل چیز کو کیسے اڈاپٹ کرتا ہے. تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں اپنے سوشل نارمز میں بھی ایسے ہی کرنا ہے. ہم نے ویلنٹائن ڈے کو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ بے حیائی کا دن ہے. اس تعلق کو جو ہمیں کسی سے بھی پسندیدگی کا, کسی مرد سے پسندیدگی کا ہوتا ہے یا کسی لڑکی سے ہوتا ہے, تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے آئی لو یو کے بجائے کیا کہنا ہے؟ ول یو میری می. صرف ہم نے اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے. اس فکرے کو چینج کر دیں, آپ ان کو ہمت دیں, آپ ان کو حوصلہ دیں کہ آپ کیا کریں گے. ہم نے نکاح کی ٹرنچ کے ساتھ سورہ احزاب میں ہی اللہ حیا کے احکامات کیوں لایا ہے, حجاب کے احکامات کیوں لایا ہے, اسی میں یہ آیت کیوں لایا ہے, قولاً سدیدہ, جس کو میں نے تلاوت کی ہے اور جس کو میں آگے ٹائی کرنے والی ہوں. سیدھی بات کرنی ہے, اور سدیدہ صد ہے, صد کا مطلب ہوتا ہے دیوار, ہرڈل, ایسی ہرڈل جو آپ تک تکلیف دہ چیزوں کو نہ پہنچنے دے. صد بند کو کہتے ہیں. اب دیکھیں, بند الیکٹرکسٹی, اور دریا کا جوش, محبت, ویلنٹائن ڈے, سورت احزاب, یہ ساری چیزیں ویل کنیکٹڈ ہیں. اور پھر آپ, اللہ کہتا ہے سیدھی بات کرنا. یہ سارے احکامات جب اللہ میرج سے ریلیٹڈ, پردے سے ریلیٹڈ لا رہا ہے, تب اللہ کہہ رہا ہے سیدھی بات کرنا. کیونکہ آگے اللہ کیا کہنے والا ہے, یہ امانت ہے تمہارے پاس سیدھی بات. یہ جو تمہیں قوانین مل رہے ہیں ڈیوائن ہے, یہ ایسی خدقیں ہیں. تم جب بھی تمہارا احزاب سے سامنا ہوگا, جب بھی تمہیں کلچرل وار سے سامنا ہوگا, تب تم کیا کرو گے؟ اسلام کے ان احکامات کے ذریعے بند بناؤ گے. اس کے اوپر نکاح کے ٹرم, اپنے سوشل نارمز جو آپ کو ڈیوائن بک دے رہی ہے, ان کے ذریعے آپ ان سارے میسو لشکر کو, میسو آرمیز کو, فورسز کو روکو گے. اور پھر آپ امانت ادا کرنے والے ہوں گے. اگر آپ نے یہ نہیں کیا, اگر آپ نے قرآن میں سے صرف وضو طہارت کے احکامات ایکسٹریکٹ کیے, آپ نے صرف ٹائمنگ
प्रेयर टाइमिंग एक्सट्रैक्ट की, आपने सिर्फ तलाक और निकाह और वरासत के अहकामात एक्सट्रैक्ट किए, आप जुल्म करेंगे, आप उस अमानत के साथ जुल्म करेंगे। आपको तो हज़रत सलमान फारसी की तरह वो रोशनी अपने अपने अंधेरों में लानी थी, अपने अपने अंधेरे गारों तक, अपने अपने अंधेरे खाइयों तक लानी थी वो रोशनी, बिकॉज इंसान ने खुद कहा था कि वो ये अमानत अदा करेगा। मैंने इस आयत को अपनी समरी का मौजू बनाया है और फिर इसको कनेक्ट कर दिया है सारे इस होल सिनेरियो के साथ कि वो अमानत क्या है। वो अमानत यही है कि आप बताएंगे कि जब दुनिया को इन चैलेंजेस का सामना होगा, जब दुनिया को बेहयाई का सामना होगा, जब दुनिया को होमोसेक्सुअलिटी का सामना होगा, जब दुनिया को ऐसे LGBT जैसे लॉज का सामना होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में हमारे सिवा इसको लीगल कर दिया गया है ना, तो इनका सामना होगा, तब दुनिया आपकी तरफ देखेगी। तब जो दुनिया को रोशनी देगा उसका नाम पीटर, पॉल या जोसेफ नहीं होना चाहिए, तब उसका नाम अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, फातिमा और खदीजा होना चाहिए। ये तहकीक हमने कुरान पे करनी थी, इस अमानत को इस तरह से अदा करना था। मैं आज आपके लिए एक बुक लाई हूँ, वेयर इट इज, सीमी बुक का पता है? हाँ, ये मुझे एक बच्ची ने दी, मैं नॉवल पढ़ रही थी, मैंने शेयर भी किया था। आप देखें उसने किस तरह से पढ़ा, ये स्टिकी नोट्स देखें जो उसने हर सफ़े पे लगाए हुए हैं। मैं अपनी क्लास को तो दिखा ही सकती हूँ ना, मैं कहीं किसी वीडियो में दिखा पाऊँ या ना दिखा पाऊँ। ये एक बुक को रीडिंग करने में वो मुझे इतनी खूबसूरत उसकी एग्जांपल लगी। हमें कुरान को ऐसे करना है, हमें स्टिकी नोट लगाने हैं, हमें देखना है एक एक आयत का रेफरेंस, हमें उसको डिग आउट करना है जैसे खंदक खोदी जाती है। हमें उन चीज़ों में डीप डाउन जाके तहकीक करनी है कि अल्लाह ये जो कह रहा है, अल्लाह सूरत आज़ाब में अगर पर्दे के अहकामात लाया है और ग़ज़वा आज़ाब में लाया है और निकाह ज़ैनब पे लाया है, और अल्लाह ताला उसमें हज़रत सलमान फ़ारसी को इतना अप्रिशिएट कर रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि सलमान, अबू दर्दा तुमसे ज़्यादा हैं दीन में परफेक्ट, वो बंदा, तो फिर वो उन सब चीज़ों का आपस में क्या कनेक्शन है आखिर? अब हमें सामना है वैलेंटाइन डे का, हमें लगता है कि ये बेहयाई का दिन है। अब अगर वो आज के दौर का चलें, ईसाई मॉन्क या ईसाई प्रीस्ट की जिसने निकाह के लिए जद्दोजहद की, जिसने निकाह के लिए जान दे दी, तो उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि या कंडेम करना चाहिए? हमारे पास तो लव स्टोरीज, उसके पास एक लव स्टोरी है, हमारे पास 11 लव स्टोरीज हैं कि नहीं है? हमारी उम्महातुल मोमिनीन की लव स्टोरीज हैं। कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, आयशा, उसने, खदीजा ने मुझे उस टाइम सच्चा कहा जब सब ने झूठा कहा, उसने उस टाइम मेरी मदद की जब सब ने मुझे छोड़ दिया, अल्लाह ने मुझे, उससे मेरी औलाद है और अल्लाह ने मुझे खदीजा से बेहतर खातून अता नहीं की। और कभी कहते हैं, आयशा कहाँ से तुमने पानी पिया मुझे बताओ, मैं वहीं से होंठ लगा के पीऊँगा। कभी कोई आपसे मर्दों में से आके पूछता है आपको किससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत है, आप कहते हैं आयशा से। हम अपनी बीवियों का नाम, हम अपनी मोहब्बत का नाम पब्लिकली ले भी नहीं सकते, ये हमारा दीन है। और उसने कहा नहीं नहीं, मेरा मतलब था, कहने का मतलब था मर्दों में से, कहा आयशा के बाप से। अबू बकर कह सकते थे ना, उनकी कुनियत के साथ कुछ कह सकते थे, कहा आयशा के बाप से मोहब्बत है। तो हमारे पास तो एक वैलेंटाइन की स्टोरी नहीं है, वी हैव मैनी लव स्टोरीज, वी हैव 11 लव स्टोरीज। आप उसमें से किसी भी तरह बीवी से इजहार करें, मोहब्बत करें, हर लव वन से मोहब्बत करें, क्योंकि इस्लाम तो मोहब्बत के रास्ते नहीं रोकता। वो दरिया को ये नहीं कहता कि ये दरिया बहना ही ख़त्म हो जाए, वो ये नहीं कहता कि सूरज इनको रोशनी देना बंद कर दे, वो कहता है उस एनर्जी को कन्वर्ट कर दो, उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करो, उसको दुनिया में रोशनी फैलाने के लिए इस्तेमाल करो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।